السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ویڈیو کے اوپر ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا تھمبنیل بھی آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ دراصل اس ویڈیو کے اندر آغاز میں یا تھمبنیل کے اندر آپ اشرف جلالی جو کہ بریلویوں کے ایک عالم کے طور پر اور بڑے معروف عالم ہیں، ان کے اکثر سینکڑوں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں اور تحریک لبیک کے بھی بڑے لیڈروں میں سے یہ ایک ہیں۔ یعنی تحریک لبیک میں یہ سمجھ لیجئے خادم رضوی کے نیکسٹ یہ ہوا کرتے تھے کسی ٹائم پہ، لیکن بہرحال ان کا اپنا گروپ ہے۔ تو ان کی ویڈیو انجینئر صاحب نے لگائی اپنی ویڈیو کے آغاز میں، اور پھر مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ویڈیو لگائی، لیکن پوری ویڈیو کے اندر نہ تو اشرف جلالی کو انہوں نے مخاطب کیا اور نہ ہی اس کا نام لے کر انجینئر صاحب نے اشرف جلالی کو مخاطب کیا، اور دوسری طرف مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو لگائی اس مسئلے کے اوپر، اور اس مسئلے میں اپنی مرضی کی سمجھ لیں کوئی 20 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ کی یا 10 سیکنڈ کی ویڈیو اپنی مرضی کی جگہ سے کاٹ کر لگا کر یہ دجل و فریب کیا گیا کہ جیسے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بریلویوں والا ہے یا قادیانیوں والا ہے کشف اور الہام کے معاملے کے اندر۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیہاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا۔ منصب نبوت سیل ہو چکا، کسی نے اپنے ہوں نبی نہیں بنانا تو نہ کوئی اعلان کر سکتا۔ منصب نبوت بن گیا، منصب نبوت بن گیا، منصب نبوت بن گیا، منصب نبوت بن گیا۔ ایک اتنا بڑا دجل و فریب کیا گیا۔ ہم دجل و فریب اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ویڈیو کے اندر ویڈیو لگائی جا رہی ہے مولانا اسحاق کی، ان کا بار بار نام بھی لیا جا رہا ہے، لیکن ویڈیو کے تھمبنیل پہ مولانا اسحاق کا نام نہیں نظر آئے گا۔ دوسری طرف اشرف جلالی کی ویڈیو شروع میں لگائی اور تھمبنیل پر بھی اس کی تصویر بھی لگائی، لیکن پوری ویڈیو میں آپ کو اشرف جلالی صاحب کا نام ایک جگہ پر بھی انجینئر صاحب کی طرف سے لیتے ہوئے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ بتا دیتے ہیں آپ کو کیا ہے، کیونکہ اشرف جلالی نے اسی ویڈیو کے اندر انجینئر کو کورٹ کے اندر یا دیگر جگہوں پر چیلنج کیا کہ اگر تم ان کا نام لے کے ان کو مخاطب کرتے ہو کہ کیس کریں گے یہ کریں گے تو آؤ پھر سامنا کرو، لیکن انجینئر صاحب وہ حصہ کاٹ کر، تو آپ کو پتہ ہے پھر یہی کام ہونا ہے کہ انجینئر صاحب نے کون سا کسی کے سامنے جانا ہے، جو وفات پا چکے ہیں یا جو ان سے ملنا نہیں چاہتے یا جن کا لیول ان سے کافی بڑا ہے، جن کے یہ ترلے منتے کرتے پھیرے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم سے مل لو اور ویڈیوز ریکارڈ کراتے ہیں آئے دن، ان کے صرف یہ نام لے سکتے ہیں۔ بہرحال مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس ویڈیو میں یہ دجل و فریب کیا گیا کہ مولانا اسحاق کا موقف بھی کشف و الہام کے معاملے میں قادیانیوں سے ملتا جلتا ہے یا بریلویوں سے ملتا جلتا ہے، اور اس کے لیے 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ کی ویڈیوز کا استعمال کیا گیا۔ حالانکہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان کی وہ تمام ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی جو کشف، الہام اور کرامت کے معاملے کے اندر ہے۔ ان کا موقف وہ نہیں ہے جو انجینئر صاحب سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم انجینئر صاحب کو ریکویسٹ کریں گے، ہم کچھ لنکس بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں تاکہ وہ آپ سن لیجئے، اور وہ شخصیت جو کل تک آپ کی زبان سے شیخ الاسلام تھی، وہ شخصیت جو کل تک آپ کی زبان سے ون مین آرمی تھی، جو شخصیت آپ کی زبان سے کل تک دلیر آدمی تھی، حق گو انسان تھی، مولانا اسحاق تھی، شیخ الاسلام تھی یا حسینی منہج والی تھی، آج آپ ان کے خلاف یوں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرآن و حدیث کے۔ اور یہاں پر سٹارٹ میں آپ نے حدیث ساریہ کوٹ کی اور اس کے اوپر آپ نے جہالت کے تیر برساتے ہوئے اس کو موضوع قرار دینے کی کوشش کی، حالانکہ جب آپ کو اپنے ریسرچ پیپر کی تحکیم کے مسئلے کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں، جب وہی
اپنی صحیحہ کے اندر اس حدیث کو لے کے آتے ہیں، وہ ہم آپ کی اسکرین پر بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ حدیث ساریہ کو دکھاتے ہیں اور حضرت عمر کی آواز کئی دور، کئی مائلز کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے، اور ان کو اس امت کا محدث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس روایت کے ذریعے سے، تو آپ کو وہ روایت بھی قبول نہیں۔ یہاں پہ آپ کو علامہ البانی کی بھی قبول نہیں، اسلام 360 ایپ بھی قبول نہیں کہ اس کا اس حکم مان لیں جس کو آپ بڑا پریز کرتے ہوئے بار بار نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تان کرتے کرتے ایک کام اور بھی کیا۔ چونکہ 26 مئی کا دن تھا 2 دن پہلے، تو آپ کو ایسی ویڈیو ریکارڈ تو کروانی تھی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ اس طرح کا دجال نہیں سمجھتے جس طرح کا دجال باقی مسلمان امت سمجھتی ہے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب ایک طرف جمع ہیں اس مسئلے کے اوپر، لیکن آپ نے اپنی دکان چمکانی ہے قادیانیوں کی حمایت کر کے کہ آپ نے بریلویوں، دیوبندیوں کے بزرگوں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو نتھی کرنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی یہی کام کیا۔ تو خدارا آپ سے پھر ریکویسٹ کی جا رہی ہے اس جہالت سے بھی باز آ جائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا مسئلہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر ان کے دیگر بزرگوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ کیا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوئی ایسی جماعت بنا کر کوئی ایسا دعویٰ کیا جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے دجالیت کے اوپر مبنی نبوت کے دعوے کیے؟ کسی بزرگ نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو آپ کس طریقے سے بات کہتے ہیں؟ اپنی ویڈیو کے اندر آپ نے شہد کی مکھی والی بات جو ہے وہ بھی کر دی کہ اس پہ وہی کی آپ نے بات کر دی کہ اس کو بھی وہی آتی ہے تو عام امت کی بات۔ اور بھائی یہ قادیانیوں کے اعتراضات سے متعلق بات مولانا اسحاق نے ایک جگہ پر کوٹ کی تھی۔ اس وحی کو انبیاء والی وحی پہ قیاس نہیں کیا تھا جیسے آپ نے کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ نے ایک کام اور بھی کیا اپنی ویڈیو کے اندر کہ آپ نے کہا شرح صدر جو ہے وہ کفار کو بھی ہو سکتی ہے، کافروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو آپ نے ایک نیا دعویٰ چھوڑ دیا ہے کہ شرح صدر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کافروں کو بھی ہو سکتی ہے۔ کہاں مسلمان اس چیز کے متقاضی تھے یا اس چیز کے خواہش مند تھے؟ اور ساتھ میں آپ نے ایک کارنامہ بلکہ ایک دعویٰ اور بھی چھوڑ دیا۔ وہ آپ نے دعویٰ کیا چھوڑ دیا؟ کوشش کرتے ہیں اگر ہمارے پاس لکھا ہو تو آپ کو وہ یہیں سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ آپ نے کہا اپنے لیے بولا کہ مجھے بھی شرح صدر ہوا ہے۔ یعنی انجینئر صاحب نے آج وہ دعویٰ بھی کر دیا جو بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا مجھے بھی آج شرح صدر یہ ہوا ہے کہ شرح صدر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ سمجھائی بات کہ بزرگوں کو مار کر ہی آپ قرآن و حدیث جو ہے وہ منوا سکتے ہیں لوگوں سے۔ یہ بھی ایک نئی جہالت پر مبنی شرح صدر انجینئر صاحب کو ہوا ہے۔ انجینئر صاحب یہ دعویٰ آپ نے کس قرآن کی حدیث یا حدیث سے یا کس آیت سے اخذ کیا ہے کہ آپ کو یہ شرح صدر ہوا ہے؟ اور آپ کو یہ کنفرم ہے کہ یہ واقعی آپ کو شرح صدر ہوا ہے اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے؟ یہ تو اب آپ ہی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ دعوے آپ اتنے بڑے کر رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ کرامت کے اوپر، محدث کے اوپر یا دیگر کشف الالہام کے اوپر کہ کوئی شخص اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اور اس کو ایسے ماننا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ اس طرح کہیں۔ تو یہ تو دعویٰ آج آپ نے خود کر دیا ہے کہ آپ کو شرح صدر ہوا ہے۔ اسی کی تو بات مولانا اسحاق کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات لوگوں کو سجھا دیتا ہے، جس کو آپ کلام کہہ لیں، کشف کہہ لیں، الہام کہہ لیں، اپنے اوپر آئے تو وہ جناب جائز ہو جاتا ہے شرح صدر۔ لیکن وہی بات مولانا اسحاق نارملی جنرلی کہہ دیں، اور کہہ بھی کس کے لیے رہے ہوں؟ صحابہ کرام کے لیے کہہ رہے ہوں، کہیں پہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہوں، کہیں پہ وہ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی بات کہہ رہے ہوں، تو آپ کو وہ بات ہضم ہی نہیں ہے۔ کیا مولانا اسحاق نے اپنے کسی خطبے میں کسی بھنگی چرسی یا سو کالڈ آج کے جو بابے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی؟ مولانا اسحاق نے تو کسی بابے بزرگ کے لیے بات ہی نہیں کہی جس کے اوپر آپ تان کر رہے ہیں، اور اپنے لیے وہی شرح صدر مان رہے ہیں، یعنی وہی شرح صدر، وہی کشف، وہی الہام جس کی مولانا اسحاق بات کرتے تھے کہ وہ ابھی بھی امت کے اندر جاری ہے۔ پھر
آپ نے ایک اور ڈنڈی مارنے کی اور کوشش کی یا جہالت کا اظہار کرنے کا اور کوشش کی، وہ یہ کہ جناب آپ نے کہا نبوت جو ہے ویسے ختم ہو گئی ہے لیکن صرف خواب باقی ہیں۔ تو بھائی اب خوابوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہی تو بات مولانا اسحاق نے کہی تھی کہ خوابوں کا فیصلہ اب کوئی نہیں کر سکتا، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، وہی بات ہے۔ لیکن آپ نے اس بات کی کھال اتارنے کی ایسی کوشش کی، اور اس کھال اتارنے کے چکر میں جس شخصیت کو کل تک آپ شیخ الاسلام کہتے تھے، کل تک آپ اس کو ون مین آرمی کہتے تھے، آج وہی شخص آپ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کی صف میں معاذ اللہ کھڑا کر دیا گیا آپ کی طرف سے۔ یعنی ایک شخص جو قادیانیوں کے گھر میں گھس کر ان کو مناظروں کے چیلنج کرتا رہا، جگہ جگہ پر جا کر کبھی چنیوٹ میں، کبھی چناب نگر میں، کبھی ان کے فیصل آباد میں کسی مربی کے پاس، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی دیہات میں قادیانیوں کو للکارتا رہا، ان کو پچھاڑتا رہا، یہاں تک کہ آج بھی مولانا اسحاق کی ویڈیوز قادیانیت کے خلاف وہ کام کر رہی ہیں کہ آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آج آپ ان کے اوپر یوں نشتر چلا رہے ہیں، تو خدا را کچھ شرم کریں، کچھ ہوش کے ناخن لیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تو وہی دعوے جو آپ خود اپنے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے بھی شرح صدر ہوا ہے، اگر وہی بات مولانا اسحاق کہہ دیں اور صحابہ کے لیے کہہ دیں، آج کے بھنگی چرسی یا آپ جیسوں کے لیے نہ کہیں، تو وہ اس کے اوپر آپ فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ یہ جناب مولانا اسحاق نے یہ غلطی کر دی، یہ ان کا غلط عقیدہ ہے معاذ اللہ۔ تو بہرحال اللہ کریم آپ کو ہدایت دے، اور اگر آپ کو شوق ہے نا تو یہ اشرف جلالی کی ویڈیو تو آپ نے استعمال کر لی، اس کے سامنے بیٹھنے کی ہمت پیدا کریں، پھر آپ کا پتہ چلے گا آپ کتنے پانی میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔